السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے غسل کا طریقہ اور ساتھ میں تیمم کا بھی طریقہ۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ اب تفصیلاً میں سمجھا دیتا ہوں کہ بیسیکلی غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا۔ کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ حلق تک جائے۔ 3 بار ہم نے پانی کو حلق تک لے کے جانا ہے۔ اگر حلق تک پانی نہیں پہنچے گا تب بھی وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اگر حلق سے نیچے بھی چلا گیا پانی تب بھی فرض ادا نہیں ہوگا۔ ہم نے پانی کو حلق تک لے کے جا کے پھر دوبارہ واپس لے کے آنا ہے، باہر نکالنا ہے۔ کلی کرنے کا صحیح طریقہ۔ پھر اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے دائیں ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھانا ہے، اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی جائے، ناک کی نرم ہڈی تک۔ اگر صرف ناک میں پانی چڑھاتے ہیں نرم ہڈی تک نہیں جاتا تب بھی فرض پورا ادا نہیں ہوگا، یا ناک میں پانی چڑھاتے ہیں اور وہ زیادہ اوپر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی فرض جو ہے وہ ادا پورا نہیں ہوتا۔ کوشش کرنی ہے کہ نرم ہڈی تک ہی پانی جائے۔ 3 بار ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے۔ پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی پھیرنا ہے۔ اس طرح پورے بدن تک پانی پھیرنا ہے کہ بدن میں ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ ہم نے تسلی کرنی ہے کہ جب سر میں پانی ڈال رہے ہیں، بازو میں ڈال رہے ہیں، ٹانگوں میں، جسم میں، تو پاؤں میں، ہاتھوں میں، ہر جگہ کی تسلی کرنی ہے کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے، گویا ایک بال برابر بھی۔ یہ بھی بات نوٹ کرنے کہ جب پانی بہانا ہے اس کا جو سنت طریقہ ہے، پہلا یہ ہے کہ ہم نے دائیں کاندھے کے اوپر پانی ڈالنا ہے۔ اگر ہم بالٹی کے ساتھ نہا رہے ہیں تو پانی جو ہے 3 بار دائیں کاندھے کے اوپر ڈالنا ہے۔ اگر ہم شاور لے رہے ہیں تو پھر پہلا جو دایاں کاندھا ہے وہ ہم نے پہلے آگے کرنا ہے، پھر اس کے بعد بایاں کاندھا، اور پھر سر کے اوپر پانی ڈالنا ہے، اور پھر سارے جسم پر۔ تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں تسلی کرنی ہے کہ جو ناخن ہیں وہ بڑے ہونا ہو۔ اگر ناخن بڑے ہوئے ہیں تو ناخنوں کے اندر پانی جائے تاکہ ناخنوں کی جو نیچے والی جگہ ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ تو جو پراپر طریقہ ہے غسل کا کہ پورے جسم پر پانی ڈالیں، ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد سیکھتے ہیں تیمم کے فرائض یا تیمم کا طریقہ۔ بیسیکلی تیمم کے 3 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: پہلے نیت کرنا، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ اب تیمم کب کرنا ہے، کس وجہ سے کرنا ہے، یہ بھی ساتھ میں نوٹ کر لیں۔ تیمم تب کرنا ہے کہ جب ہم سفر پہ ہوں یا ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پانی میسر نہ ہو، چاہے ہم گھر میں بھی ہیں لیکن ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے اور ہم نے نماز بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے۔ کوئی پاک صاف مٹی دیکھ لینی ہے یا کوئی پاک پتھر دیکھ لینا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ جو علماء فرماتے ہیں کہ کوئی مٹی ہو، آپ نے وہ مٹی اٹھا لینی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم مٹی اٹھائیں گے، مٹی کے اوپر ہاتھ مارنے ہیں، ہاتھ پھیرنے ہیں، مٹی کے اوپر ہاتھ لگانے ہیں، پھر ہاتھوں کو جھاڑ لینا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ٹکرائیں گے، ہاتھوں کو جھاڑیں گے، جھاڑنے کے بعد پورے منہ کے اوپر، چہرے کے اوپر ان ہاتھوں کو پھیر لینا ہے۔ ان سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ دراصل نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ کر لینا ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں یا ارادہ کر رہا ہوں تیمم کرنے کا۔ تو نیت پہلا فرض ہے، نیت تیمم کرنے کی ہونی چاہیے۔ اگر نیت نہیں کی، تیمم شروع کر لیا، دل میں ارادہ نہیں کیا تو وہ تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرائض میں ہے۔ جب فرائض ادا نہیں ہوگا تو تیمم بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب غسل کے فرائض نہیں ادا ہوں گے تو غسل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب وضو کے فرائض پورے ادا نہیں ہوں گے تو وضو بھی ادا نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح غسل کرتے ہیں، جب غسل پورا نہیں ہوگا تو ہمارا غسل جب نہیں ہوگا تو بدن پاک نہیں ہوگا، تو ہمارے کوئی بھی نیک عمل وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، ضائع کے ضائع چلے جائیں گے۔ تیمم میں ہم کرتے ہیں وضو کے لیے یا پاکی کے لیے، تو تیمم میں اگر نیت نہیں کی تو تیمم ہمارا پورا ادا نہیں ہوگا۔ تو پہلے یاد کر لینا ہے کہ نیت کرنی ہے۔ اب منہ پہ ہاتھ پھیرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا۔ مٹی کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھر ان کو آپس میں جھاڑنا ہے تاکہ مٹی جو ہے وہ گر جائے۔
تھوڑی سی مٹی باقی رہتی ہے وہ ہاتھ منہ پہ پھیر لینا ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح مٹی کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھر انہوں آپس میں جھاڑنا ہے. جھاڑنے کے بعد پہلے دائیں جو ہاتھ کی کہنی ہے یہاں تک آپ نے ہاتھ پھیر لینا ہے. پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی کہنی تک دوسرا بازو جو ہے ہاتھ ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیر لینا ہے. تو یہ ہمارا تیمم پورا ادا ہو جائے گا. امید ہے غسل اور تیمم کا جو صحیح طریقہ ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.